اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خطبہ نہج البلاغہ نمبر 79 اور 80 کو پڑھیں گے۔ میرے پاس جو ایڈیشن ہے اس کے صفحہ نمبر 226 یعنی کہ 226 پر یہ خطبات ہیں۔ تو پہلا خطبہ ہم پڑھیں گے، اے لوگو، امید کو کم کرنا، نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور حرام چیزوں سے دامن بچانا ہی زہد ہے۔ اگر دامن امید کو سمیٹنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو اتنا تو ہو کہ حرام تمہارے صبر و شکم پر غالب نہ آ جائے اور نعمتوں کو وقت شکر کو بھول نہ جاؤ۔ خداوند عالم نے روشن اور کھلی ہوئی دلیلوں سے اور حجت تمام کرنے والی واضح کتابوں کے ذریعے تمہارے لیے حیل و حجت کا موقع نہیں رہنے دیا۔ خطبہ نمبر 80۔ میں اس دنیا دار کی حالت کیا بیان کروں کہ جس کی ابتدا رنج اور انتہا فنا ہے، جس کے حلال میں حساب اور حرام میں سزا و عقاب ہو۔ بے شک یہاں کوئی غنی ہو تو فتنوں سے واسطہ، فقیر ہو تو غزم و ملال سے سابقہ رہے۔ جو دنیا کے لیے سعی و کوششوں میں لگا رہتا ہے اس کی دینوی آرزویں بڑھتی ہی جاتی ہیں، اور جو کوششوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے دنیا خود ہی اس سے سازگار ہو جاتی ہے۔ جو شخص دنیا کو عبرتوں کا آئینہ سمجھ کر دیکھتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں کو روشن و بینا کر دیتی ہیں، اور جو صرف دنیا ہی پر نظر رکھتا ہے تو وہ اسے رو نابینا بنا دیتی ہے۔ علامہ رضی کہتے ہیں کہ اگر کوئی غور و فکر کرنے والا حضرت کے اس ارشاد جو اس دنیا کی عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھے تو وہ اس میں عجیب و غریب معنی اور گہرے مطالب پائے گا۔ بے شک یعنی کہ اگر آپ اس خطبہ کو غور سے دیکھیں تو اس کے اندر بہت ہی گہری بات ہے، یعنی کہ اس دنیا دار کی حالت کیا بیان کروں جس کی ابتدا، یعنی کہ انسان رو کر پیدا ہوتا ہے اور ہلاک ہو کر فنا ہو جاتا ہے، ہڈی ہو جاتا ہے۔ اس کے حلال میں حساب اور حرام میں سزا ہے۔ غنی ہو تو فتنوں سے واسطہ پڑتا ہے، فقیر ہو تو حزن و ملال، اور آگے فرماتے ہیں کہ دنیاوی آرزویں بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ جو یعنی کہ دنیا کا طالب ہے اس کی دنیاوی آرزویں بڑھتی جاتی ہیں، مطلب کہ قائل ہے کہ اگر کل اس کے پاس ایک گھر ہے تو دوسرا بھی اسے چاہیے، دو ہے تو تین بھی چاہیے، تین ہے تو چار بھی چاہیے، اور چار ہے تو پانچ بھی چاہیے، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی ابتدا فنا ہونا ہے اور پھر اس کو لینے والے کئی اٹھ جائیں گے۔ خیر، اور جو کوششوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے دنیا خود ہی اس سے سازگار ہو جاتی ہے۔ یہاں سے سنیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کو عبرتوں کا آئینہ سمجھ کر دیکھتا ہے، مطلب کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ جو دنیا میں کاٹے گا بوئے گا وہ یہیں پہ ہی بوئے گا جو کاٹے گا، تو وہ آنکھوں کو روشن و بینا کر دیتی ہیں، اور جو صرف دنیا ہی پر نظر رکھتا ہے تو وہ اس کو نابینا بنا دیتی ہیں۔ خیر، اس کی تشریح میں، دنیا کی ابتدا مشقت و انتہا ہلاکت ہے، یہ جملہ اسی حقیقت کا ترجمان ہے جسے قرآن نے ہم نے انسان کو تعب و مشقت میں رہنے والا پیدا کیا کہ لفظوں میں پیش کیا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان دور حیات کی کروٹیں شکم مادر کی تنگ گوئیوں سے لے کر فضائے عالم کی وسطوں تک کہیں بھی سکون و قرار سے ہمکنار نہیں ہوتا۔ بے شک جب زندگی سے آشنا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ایسے تیر و تار زندان میں جکڑا ہوا پاتا ہے کہ جہاں نہ ہاتھ پیروں کو جنبش دے سکتا ہے نہ پہلو بدل سکتا ہے، اور جب ان جکڑ بندیوں سے چھٹکارا پا کر دنیا میں آتا ہے تو مختلف صحبتوں کو دور سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ ابتدا میں نہ زبان سے بول سکتا ہے اور دکھ درد بیان کر سکے، اور نہ اعضاء و جوا کو سکت رکھتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ صرف اس کی دبی ہوئی سسکیاں اور اشکوں کی روانیاں ہی اس کی ضروریات کا اظہار ہیں اور اس کے رنج و قلق کی ترجمانی کرتی ہیں۔ اس دور کے گزرنے کے بعد جب تعلیم و تربیت کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو بات بات پر ڈانٹ ڈپٹ کی آوازیں اس کی خیر مقدم کرتی ہیں، ہر وقت خوف زدہ سہما ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب اس دور محکومیت سے نجات پاتا ہے تو اہل و عیال کی بندش معاش کی فکر میں گھر جاتا ہے، جہاں کبھی پیشہ رقیبوں اور چپکلشیں، کبھی دشمنوں سے ٹکراؤ، کبھی حوادث زمانہ کا مقابلہ، کبھی بیماریوں کا حملہ، کبھی اولاد کا صدمہ سے پیش رہتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاپا لاچاریوں اور بے بسیوں کو پیغام لے کر آ پہنچتا ہے، اور آخر دل میں حسرت و اندھا لیے ہوئے اس جہاں فانی کو خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ بے شک پھر اس دنیا کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی حلال چیزوں میں حساب اور مشگافیاں اور حرام چیزوں میں عقاب کی سختیاں ہیں۔
जिससे खुशगवार लज्जतें भी इसके काम व दहन में तलखी पैदा कर देती हैं। अगर इस दुनिया में मालो दौलत की फरावानी हो, इंसान एक ऐसे चक्कर में पड़ जाता है जिससे राहत सुकून को खो बैठता है, और अगर तंग दस्ती और नादारी हो तो दौलत के गम में घुला जाता है और इस दुनिया के लिए तंगो दो में रहता है। इसकी आरजुओं की कोई इंतहा नहीं रहती। एक उम्मीदें बढ़ आती हैं, दूसरी आरजुओं को पूरा करने की हवस दामन गीर हो जाती है। इस दुनिया की मिसाल साया की तरह है कि अगर उसके पीछे दौड़ो तो वो आगे भागता है, और अगर इससे दामन छुड़ाकर पीछे भागो तो पीछे पीछे दौड़ने लगता है। जो ही इस दुनिया का पीछे नहीं दौड़ता तो वो खुद इसके पीछे दौड़ती है। मकसद ये कि जो हिर्स व हवस के फंदे को तोड़कर बेजाओ दुनिया तलबी से दस्तो शिकस्त हो जाता है, दुनिया उसे भी हासिल होती है और वो इससे महरूम नहीं कर दिया जाता। लिहाजा जो शख्स दुनिया की सतह से बुलंद होकर दुनिया को देखे और इसके अहवालों वारदात से इबरत हासिल करे और इसकी गिनियों और बकमोलूनी बुक मोनियों से साने आलम की कुदरत, तदबीर व हिकमत, रहमत व दराफ्त और उसकी रबूबियत का पता लगाए तो उसकी आंखें रोशन और बीना हो जाएंगी। जो शख्स सिर्फ दुनिया की रंगीनियों में खोया रहता है, उसकी आरइशों पर मन मिटता है तो वो दीदा दिल की रोशनी खोकर इसकी अंधेरियों में भटकता रहता है। इसलिए कुदरत ने ऐसी नज़रों से दुनिया को देखने से मना फरमाया है। कुछ लोगों को हमने जिंदगानी दुनिया की शादमानी से बहरामंद किया ताकि इनको इससे आजमाए। तुम इस मताए दुनिया की तरफ नज़र उठाकर ना देखो। ये था नहजुल बलागा का एक फसीह खुतबा जो दुनियादारों के लिए और जो दुनिया को छोड़ बैठे हैं उनके लिए छोटे से मुख्तसर से में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इसको मुकम्मल किया। मैं आपको फिर यहाँ से एक ऐसे कीमती जुमले बताता हूँ जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस यानी कि जिसके हलाल में हिसाब और हराम में सज़ा व अकाब हो। इस दुनिया की ये हालत है कि अगर यहाँ पर हलाल कमाएं तो उसका भी हिसाब है, हराम कमाएं तो उसकी सज़ा है। यहाँ कोई गनी हो तो फितनों से वास्ता, जितना मर्जी अमीर बन जाए फितने आ जाएंगे। फ़कीर हो तो हज़्म मलाल से, मतलब कि फ़कीर हो तो हर वक्त यही मैं गरीब मैं गरीब मैं गरीब। दुनिया के लिए सही कोशिशों में लगा रहता है, उसकी दीनवी आरजुएं बढ़ती ही जाती हैं। मतलब कि जिसके पास दुनियावी यानी कि वो कहता है कि बस दुनिया ही है, दुनियादारी है, तो वो लोग दुनियादारी में इतना गुम हो जाते हैं कि उनकी हालत ये होती है कि वो दुनिया को पा भी लें तो फिर भी उनकी आरजुएं बढ़ती जाती हैं। वो कहती है अभी तो हमने दुनिया को पाया ही नहीं है। दुनिया खुद ही उससे साजगार हो जाती है। जो शख्स दुनिया की इबरतों का आईना समझ कर देखता है तो उसकी आंखों को रोशन और बीना कर देती हैं, और जो दुनिया पर नज़र रखता है वो उसको नाबीना बना देती हैं। ये बहुत ही फसी जुमले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।